بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے ناظرین آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے قیامت کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ قیامت کا منظر کیسا ہوگا اور قیامت والے دن ہماری شفاعت کون کرے گا؟ تو آج کا ہمارا ٹاپک اسی حوالے سے ہے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن بغیر ختنہ شدہ اٹھیں گے۔ کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار اور کوئی کافر منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائیں گے۔ کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ میدان حشر ملک کے شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج مکمل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ابھی 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے، اور اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے۔ قیامت کے دن اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ گرمی اور تپش سے بیجے کھلتے ہوں گے، پسینہ اس کثرت سے نکلے گا کہ اوپر چھڑے گا۔ کسی کے ٹہنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اور گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، اور بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل کر آئیں گی۔ ان مصیبتوں کے باوجود کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھے چھڑوائیں گی، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ قیامت کا دن جو کہ 50,000 برس کا ہوگا، اس پریشانی کی حالت میں قریب آدھے کے گزر جائے گا۔ اب اہل محشر مشورہ کریں گے کہ اپنا کوئی سفارشی ڈھونڈنا چاہیے جو ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ لوگ گرتے پڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے حضرت آدم، آپ ابو البشر ہیں، خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، ہم لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ خدا تعالیٰ ہمیں اس سے نجات بخشے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا مرتبہ نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختصر یہ کہ لوگ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ جلیل القدر انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے گریہ وزاری کریں گے، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا کہ یہ میرا رتبہ نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کی ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہی آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے دہائی دیتے ہوئے رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، یعنی شفاعت کے لیے میں ہوں، یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا، یعنی اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہوگی۔ اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی کم ایمان ہوگا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ ناظرین، شفاعت حق ہے، اس کا انکار کرنا مذہبی و گمراہی ہے۔ جیسا کہ امام نووی کی کتاب شرح مسلم میں ہے کہ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ عقلاً شفاعت جائز ہے اور اس کا وجوب سماعی ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے کلم کلا ارشاد فرمایا،
یعنی اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے رحمان نے شفاعت کرنے کا اذن دے دیا ہو اور اس کی بات پسند فرمائی۔ ناظرین کرام، شفاعت کی کئی اقسام ہیں، تو چلتے ہیں کچھ اقسام بیان کر لیتے ہیں۔ ناظرین، شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے، جو کہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرأت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی، اور یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان حشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی و پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کرنے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت بھی ہمارے پیغمبر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور شفاعت کی امداد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے مستحق اور حقدار ہو چکے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لائیں گے۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے، اور اس شفاعت میں دیگر انبیاء کرام، فرشتے، علماء اور شہداء بھی شریک ہوں گے۔ ناظرین، ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ آٹھویں قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے عذاب کی تخفیف کے بارے میں ہوگی جو کہ دائمی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ نویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ والوں اور سرکار اقدس کے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے اختصاص و امتیاز کے طریقے پر ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔